صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے بہت اکرام اور احترام قائم کیا، حکم دیا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ صحابہ سنیوں کے صحابہ ہیں، شیعوں کے صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اگر رسول اللہ شیعہ کی میراث ہیں تو رسول اللہ کے صحابہ بھی شیعہ کے لیے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں۔ جس صحابی کی رسول اللہ نے تعظیم کی ہے، قرآن نے تعظیم کی ہے، شیعہ پر لازم ہے، مسلمان پر لازم ہے اس کی تعظیم کرنا۔ اب اگر چند شخصیات سے آپ کو اختلاف ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اختلاف کر سکتے ہیں آپ، لیکن چند صحابہ سے اختلاف دلیل ہو کہ آپ تمام صحابہ کو نظر انداز کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ میں کون کون ہیں اور کیسی کیسی شخصیات ہیں، کیسی ہستیاں ہیں صحابہ کے اندر، انہوں نے کیا کیا ہے اور رسول اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا اور اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا ہے۔ یہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے صحابہ کا چیپٹر۔ یہ خلا بہت عرصے تک محسوس ہوتا تھا، اور طالب علمی کے زمانے میں اسی وقت یہ توقع ہوتی تھی کہ ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگان خوب کہیں تو چھیڑے نا یہ موضوع۔ ٹھیک ہے، صحابہ اہل بیت کے برابر نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جو اہل بیت کا مقام بلند کیا وہ صحابہ سے ہٹ کر ہے۔ صحابہ کی کیٹیگری میں اہل بیت کو رسول اللہ نے درج نہیں کیا، وہ ایک مقام ہے منفرد سوا، لیکن صحابہ کا اپنی جگہ احترام ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے، رسول اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب جن صحابہ سے آپ کو اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اگر جی نہیں چاہتا ان کا تذکرہ نہ کرو، آپ خاموش رہو، لیکن سارے تو نہیں ہے کہ آپ تمام صحابہ سے آپ کو اختلاف ہے۔ اگر تمام رسول اللہ کے ساتھیوں سے اختلاف ہے تو پھر تو خود رسول اللہ کے بارے میں بھی پھر لگتا ہے آپ کو اختلاف ہے۔ جن سے اختلاف ہے اختلاف کرو۔ یہ جو نظریہ ہے کہ صحابہ سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اہل سنت کے ہاں بھی اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ کیا جا سکتا ہے، چونکہ صحابہ نے خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا ہے، اختلاف رکھا ہے، اس اختلاف کو اجتہاد کا نام دے دیا جاتا ہے، اور اس اختلاف میں ہر دو کا احترام کرتے ہیں۔ اس اختلاف میں جنگیں بھی کی ہیں، اس اختلاف میں جھگڑے بھی کیے ہیں، اس اختلاف میں بہت کچھ آگے نکل گئے ہیں صحابہ۔ بعض نے حدیں تک عبور کر دی ہیں، لیکن ان کے ماننے والے پھر بھی کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، آپس میں ان کا اختلاف تھا، مسلم تھا۔ اگر آپس میں ان کا اختلاف تھا، خوب دوسرے لوگ بھی اسی اختلاف کو بنیاد قرار دے کر کوئی اختلافی رائے رکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن یوں تو نہیں کہ سب سے اختلاف ہے آپ کو۔ ہزاروں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سب سے تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے مثلا شیعہ، اس کو سلمان فارسی سے بھی اختلاف ہے، اس کو ابو ذر غفاری سے بھی اختلاف ہے، اس کو عمار یاسر سے بھی اختلاف ہے، اس کو حضرت مقداد سے بھی اختلاف ہے، اس کو حضرت حمزہ سید الشہداء سے بھی اختلاف ہے، اس کو ابن عباس سے بھی اختلاف ہے جرأت کسی کے اندر ان صحابہ کے بارے میں کہے؟ لیکن ان کا ذکر کہاں آتا ہے؟ ان کا بھی تو کوئی تذکرہ نہیں آتا۔ اور یہ کمی ہے ایک مذہب کے اندر، اس کی تعلیمات کے اندر، کہ وہ پہلی جمعیت، وہ پہلا گروہ جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی، رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا، رسول اللہ کے حکم پر انصار بنے، جن کو اللہ نے انصار کہا، جن کو رسول اللہ نے انصار کہا، کیا ان کا اتنا بھی ہم پر حق نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر تک کر دیں اپنی مجلس محفل میں؟ نہ کہ اہل بیت کے برابر لا کر، اہل بیت کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن جو ان کا ہے، جو دین نے اور اسلام نے ان کا مقام رکھا ہے، اس حد تک تو وہ حق ادا ہونا چاہیے۔ صحابہ کے بارے میں تفصیل و ان کے حالات زندگی، ان کا جہاد، ان کے کارنامے، ان کی خدمات، بعض صحابہ اہل بیت نے ان کے لیے جو الفاظ ادا کیے ہیں، وہ تکریم اور تعظیم جو اہل بیت نے صحابہ کی ہے، وہ بتاتی ہے کہ صحابہ کی تعظیم کرنی چاہیے، چونکہ خود اہل بیت نے کی ہے۔
خود علی علیہ السلام نے کی ہے، آئمہ نے کی ہے، آئمہ اطہار نے کی ہے، تمام آئمہ اثنا عشر نے کی ہے۔ اگر چاند ایک سے اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کیٹیگری کو یہ انسان چھوڑ جائے، یہ کمی ہے، بہت سخت کمی ہے عزیزان۔ صحابہ کے بارے میں ہمارے بچوں کو نہیں پتا، انہیں صحابیوں کے نام پوچھے نہیں پتا۔ یہ بات آن دا ریکارڈ ہے، ایک پولیس افسر کی زبانی، پولیس افسر نے یہ بتایا کہ ایک جگہ پر یہی صحابہ کے حمایتیوں نے بلوا کیا، جس طرح کرتے ہیں، کسی جگہ جا کر فتنہ کھڑا کر دیا انہوں نے، تو انہیں پکڑ کے تھانے لے گئے، سینئر پولیس افسر کے سامنے لے گئے، تو انہوں نے چاہا کہ آپس میں دونوں فریقوں کی آپس میں صلح کروا دی جائے، لیکن یہ نہیں مان رہے تھے کسی صورت میں، جی صحابہ کی توہین ہوئی، صحابہ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم صحابہ کے احترام کرتے ہو، صحابہ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم 10 صحابیوں کا نام لے لو، یہ جو صحابہ کے حامی تھے، صحابہ کے نام پر مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس سینئر افسر کے بقول کہ اس نے انہیں کہا کہ تم باری باری سارے 3-4 آدمی تھے، کہا کہ تم 10 صحابیوں کے نام بتا دو مجھے۔ وہ پولیس افسر موجود ہیں، اہل سنت ہیں، وہ اہل سنت پولیس افسر کہتے ہیں جب میں نے ان سے صحابہ کے نام پوچھے، ایک نے 3 نام بتائے، ایک نے 4 نام بتائے، 3 صحابہ کے بعد اس کو نام ہی نہیں پتہ تھے، لیکن صحابہ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، مارنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو صحابہ کے حامیوں کی حالت ہے۔ اب شیعہ جن کو، انہیں تو میرے خیال میں 3 کے بھی نام نہیں آتے ہوں گے۔ یہ ظلم ہے، یہ جفا ہے۔ جو ان کا مقام ہے اسی حد تک ان کا ذکر کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، خب یہ تو شیعہ کے پسندیدہ صحابہ ہیں، بنو امیہ کے ناپسندیدہ ہیں، شیعہ کے تو پسندیدہ صحابہ ہیں۔ اب اہل سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے لیے سب پسندیدہ صحابہ ہیں، لیکن یہ لفظی دعویٰ ہے ان کا۔ کیوں؟ کہ ان کے ہاں کبھی بھی ابو ذر غفاری کا ذکر نہیں ہوتا، اب سلمان فارسی کا ذکر نہیں ہوتا، مقداد کا ذکر نہیں ہوتا، عمار یاسر کے نام پر کبھی بھی اہل سنت کے ہاں نہیں دیکھیں گے آپ۔ ہر اپنے مقدس شخصیت کے نام پر مسجد مراکز بناتے ہیں، ان صحابہ کے نام پر کچھ بھی نہیں بناتے۔ اگر صحابہ ہیں تو سب صحابہ ہیں، ایک طرح سے ان کو پروٹوکول دو۔ اس کی تلافی ہونی چاہیے۔ میں خود چونکہ توفیقات کم ہو گئی ہیں تبلیغی، آپ دعا کریں اللہ توفیق دے یہ تبلیغی سلسلہ شروع ہو تسلسل کے ساتھ، اور دین کا نصاب ایک دفعہ پوری قوم کو بتا دیا جائے، پوری قوم کو، اسی طرح جیسے عرض ہو رہا ہے، طالب علمانہ انداز میں، نہ خطیبانہ انداز میں، مستند دلیل کے ساتھ، کتاب سے، قرآن سے، سنت سے، سیرت معصومین سے، پورا دین آپ کا مستند طریقے سے ہم اپنے زمانے کی نسل کو بتا دیں۔ یہ ہم پر طالب علمانہ فریضہ ہے، یہ ہر طالب علم کا، ہر عالم پر واجب ہے۔ یہی عالم کا کام یہی ہے کہ اپنی نسل کو وہ آگاہ کرے، حقیقی دین سے آگاہ کرے۔ لیکن یہ بیچ میں جو دیگر کاموں کی طرف انتظامی مسائل اور دوسرے کام آئے، اس نے یہ توفیق تھوڑی کم کر دی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ۔ یہ باب ضروری ہے پڑھنا عزیزان، اور جتنا صحابہ کے ذکر کے اندر اہل بیت کا مقام عالی نظر آتا ہے اتنا کسی اور باس میں نہیں ہے۔ آپ صحابہ کی زندگیوں میں جائیں تو آپ کو قدم قدم پہ صحابہ کی زبان سے اہل بیت کا تذکرہ ملتا ہے، اہل بیت کی شان ملتی ہے، اہل بیت کی تعظیم ملتی ہے۔ یہ غلط ذہنیت ہے کہ صحابہ، ہر صحابی اہل بیت کے مقابلے میں ایک جماعت ہے، ایک پارٹی ہے، نہ، ایسے ہرگز نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ اس ذہنیت کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور جو قابل تعظیم ہیں، جو قابل تکریم ہیں، جو واجب التکریم ہیں، ان کی تکریم کریں۔ جن سے آپ کو اختلاف ہے ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لیں، چونکہ وہ آپ کے نزدیک اگر واجب الاحترام نہیں ہے، دوسروں کے نزدیک ہیں۔
کچھ لوگ ان کا احترام کرتے ہیں جن کا آپ بے شک اختلاف رکھتے ہو، لیکن دوسرے ان کا احترام کرتے ہیں، اور جب دوسرے ان کا احترام کرتے ہیں تو آپ کو حق نہیں بنتا ان کی بھی بے احترامی کریں آپ. لیکن اختلاف ضرور کریں، اختلاف سے احترام ختم نہیں ہوتا. اختلاف رائے رکھی، چونکہ صحابہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے اور احترام بھی ان کا تھا.